ملک خود آزاد پاکستان بڑی قربانیوں کے بعد مورز وجود میں آیا۔ لاکھوں مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ کے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ معصوم بچے نیزوں پر اچھالے گئے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں لوٹی، بزرگوں اور جاں فروشوں کے وجود کٹے، نوجوان کے توانا وجود لہو لہان ہوئے، مگر وہ اپنے مقصد سے دستبردار نہ ہوئے اور حصول منزل کی جدوجہد میں ڈٹے رہے۔ کفر و لحار کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے، اور بالآخر اب ان کی لازوال قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال کے حسین خواب کی تعبیر ہوئی۔ ہمارے اجداد کی سالہ سال کی قربانیاں رنگ لائیں، جنہوں نے بھوک و افلاس، کم دستی و بدحالی، ظلم و ستم کا مقابلہ کر کے ہمارے لیے آسانیاں، خوشیاں، امن و شانتی کا اہتمام کر دیا، ہمیں آزادی، امید، پہچان اور روشن مستقبل فراہم کر دیا۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ اسی پاکستان میں آج بددیانتی اور بدعنوانی اپنے عروج پر ہے، بے حسی اور لاپرواہی کا دورہ ہے، ایمانداری، دیانتداری ناپیدا اور رشوت و سفارش کا راج ہے۔ سیاستدان، سرکاری افسران، فوجی جنرل، سرمایہ دار، صنعت کار سبھی اس کرونا وائرس کی وبائی مرض میں مبتلا ہے۔ ادارے اور محکمے دھڑلے سے رشوت وصول کرتے ہیں اور سرعام کرپشن کرتے ہیں۔ کام اور دستاویز کی نوعیت اور سائل کی حیثیت کے مطابق سالہ سال سے طے شدہ نرخ اور قیمت وصول کی جاتی ہے، جس پر ذرا سی بھی شرمندگی اور شرمساری محسوس نہیں کی جاتی۔ نہ ان کے ضمیر بوجھل ہوتے ہیں، نہ ان کے رزق حلال کا تصور مجروح ہوتا ہے۔ اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ جرم کوئی جاہل گوار یا شہر کا گنڈا نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا تعلیم یافتہ، باشعور اور عقل و فہم رکھنے والا طبقہ کرتا ہے۔ اور جب کسی قوم اور معاشرے کی یہ اعلیٰ اشرف یا ایسی گھنونی غلطیوں کا تسلسل سے ارتکاب کرے تو اسے عذاب الہی سے بچانا ناممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ شریعت میں تو رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے، مگر قانون فطرت میں کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ کی سنت نہیں بدلا کرتی، مکافات عمل ہو کر رہتا ہے، گردش دورہ اپنے یقینی نتائج دکھا کر رہتا ہے، وقت کا پہیہ بلا تخصیص اپنے مخصوص سمت میں گھوم جایا کرتا ہے۔ چنانچہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اپنی بات کو بھرپور دلائل سے صحیح ثابت بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم اپنے موقف کی سچائی ثابت کرنے کے لیے جامعہ سرگودا کے شعبہ فارمیسی کے پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر صاحب کی مثال پیش کرنے کی جسارت کریں گے، جو اسی ادارے میں گریڈ 21 کے افسر ہیں، وسیع تعلیمی اور تدریسی تجربے کے حامل شخصیت ہے، کئی طلباء و طالبات کو تحقیق و تعلیم میں رہنمائی اور اشاعت میں مدد کر چکے ہیں، کلیہ علم ادویہ کے نگران اعلیٰ ہیں، اس سے پہلے نگران شعبہ ادویات، نگران الحاق کمیٹی اور یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے رکن جیسے اہم مناصب پر اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور بظاہر صوم و صلاح کی بھرپور پابندی کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جناب موصوف بددیانتی اور بدعنوانی کا بھی بہترین مظاہرہ فرماتے ہیں، انتہائی مہارت سے کرپشن کرتے ہیں۔ ان کا اپنا منفرد، جدید اور انوکھا طریقہ واردات ہے، جس سے ان کے ہم عصر سائنسدان بھی حیران ہیں۔ یہ سال 2016 موسم بہار کا ذکر ہے کہ جناب موصوف نے اپنے ماتحت استاد کو 4 عدد تحقیقی مقالہ جات دیے، ان کا باقاعدہ قانونی نگران بننے کا حکم صادر فرمایا، اور پھر اس کے عوض یونیورسٹی کے خزانے سے ملنے والی کم و بیش 1.5 لاکھ کی رقم اسے نقد روپوں کی شکل میں واپس کرنے کی ہدایت جاری کی، کیونکہ ان طلباء و طالبات نے اپنی مدد آپ کے تحت کی، اور حالات و واقعات سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انہیں جان بوجھ کر ایسی ہی صورتحال میں مبتلا رکھا گیا تاکہ ادارے اور نظام کو کامیاب دھوکہ دیا جا سکے، اور حقیقتاً انہوں نے بھی بغیر کسی روایتی نگرانی ہی کے اپنا تحقیقی اور تحریری کام مکمل کیا تھا۔ اسی لیے محترم استاد نے لا علمی اور بے خبری کا اظہار کیا تھا اور اس اصولی ذمہ داری قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ جناب ڈین کو ایسی جرأت اور رد عمل کی امید نہ تھی، اس نے استاد کو آڑے ہاتھوں لیا اور بری طرح ڈانٹنا شروع کیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی اور دفتر سے نکل جانے کا حکم صادر کیا۔ محترم استاد نے بدتمیزی اور بے عزتی پر مناسب رد عمل کا اظہار کیا، معقول رویہ اختیار کرنے کی گزارش کی اور براہ راست ٹکراؤ سے گریز کیا، کیونکہ اسے ابھی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا تھا، جس کی منظوری بہرحال اس بدبخت کے ذریعے سے ہونی تھی۔ انہی دنوں مصنف اس ادارے اور شعبے میں استاد تھا۔ مجھے اس واقعے سے دکھ اور تکلیف محسوس ہوئی، چنانچہ اطلاعات اور معلومات کی تصدیق کا فیصلہ کیا گیا، علم و قلم کے وقار کو مجروح کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہونے اور نظام کو خراب کرنے والوں کی مکروہ کوشش کو ناکام بنانے کا عزم کر لیا گیا،
اور غرور و تکبر کو خاک آلود کرنے کا اعادہ کیا گیا، اور اگلے دن محترم استاد نے معاملے کی صحت اور معمولات کی درستگی کی تصدیق کی اور اپنے موقف پر کھڑے رہنے کا وعدہ کیا، تو ہم نے اس کے حوصلے اور استقامت کو خراج تحسین پیش کیا اور بھرپور حمایت اور تائید کی یقین دہانی کرائی، اور پھر ڈین صاحب کے دفتر کا رخ کیا، جو مصنف کے براہ راست نگران افسر اور ادارے کے سربراہ تھے۔ سالانہ کارکردگی رپورٹ مرتب کرتے تھے، جن کے پاس طاقت، اختیار اور اقتدار تھا، جو تکبر اور رعونت کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، جن کے اشارہ آبرو پر لوگ پیچھے چلے جاتے تھے۔ مصنف نے اس بددیانت و مخروط شخص سے دوبدو اور حقیقی ملاقات کی۔ یہ ہماری بے ہوش و حواس تخلیہ اور تنہائی کی ملاقات تھی، جس میں اس نے تحقیقی مقالہ جات بھیجنے کا اعتراف کیا اور پھر دستخط کرنے کا حکم جاری کرنے کا بھی اقرار کیا، اور اس کے بعد کی صورتحال اور معاملات محترم استاد ہمیں پہلے ہی بتا چکے تھے۔ چنانچہ مصنف نے تنظیم الادویہ پاکستان کے رہنما، تنظیم اساتذہ پاکستان، جامعہ سرگودا کے صدر، ماہرین ادویات کے معروف، رسالہ ادویہ کے مدیر اعلیٰ اور موجودہ اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے سرکردہ نمائندے جیسی مختلف حیثیتوں سے معاملے کی نزاکت اور سنگینی کو بھرپور گہرائی سے بھانپ لیا تھا، اور اپنے اصولی فیصلے پر پورے وثوق اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہونے اور مناسب کارروائی کا فیصلہ کر لیا، جس کا ڈین صاحب کو بھی ادراک ہو چکا تھا۔ اسی لیے خطرے کی گھنٹی بجتے ہی معاملہ فوری اور ہنگامی انداز میں نمٹانے کی کوشش کی۔ یہاں ڈین صاحب کے جھوٹ، بددیانتی اور کرپشن کو کئی طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ایم فل کی سند کی وصولی کے لیے تحقیق مکمل کرنے اور مقالہ تحریر کرنے کے لیے 1 سال کا عرصہ دیا جاتا ہے۔ اس پورے عرصے میں تحقیقی نگرانی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ موجودہ نگران کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ 4 عدد محققین کی رہنمائی کر رہا ہے، ورنہ وہ یقیناً دستخط کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتا۔ گویا تحقیق اور تحریر بغیر کسی باقاعدہ قانونی نگران ہی کے مکمل ہو گئی، جس کا اگر نگران استاد کو پتہ نہیں تو اس ادارے کے تعلیمی بورڈ، فیکلٹی بورڈ اور اعلیٰ تحقیقی ادارے کو بھلا کیا پتہ ہوگا۔ پھر طلبہ اور نگران استاد کے انتخاب اور تعیناتی کا مخصوص اصولی اور قانونی طریقہ کار ہے، جو مذکورہ بالا اداروں سے ہوتا ہوا بالآخر رجسٹرار آفس سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں جاری کیا جاتا ہے۔ مگر جناب ڈین نے سرکاری و دفتری طریقہ کار اور قانونی دستاویز کی خلاف ورزی کی، یونیورسٹی انتظامیہ اور افسران کو کامیاب چکمہ دے کر خود نگران بنا، پھر راتوں رات محترم استاد کو نگران بنا ڈالا، جس کے انکار پر شعبہ فارمیسی جامعہ سرگودا عجیب بے بسی اور بے کسی کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ اس طرح تو شاید کسی سبزی منڈی، مچھلی منڈی یا مویشی منڈی میں بھی نہ ہوتا ہوگا۔ وہاں بھی کچھ اصول اور طریقہ کار ہوتے ہیں، مگر یہ پتھر کے زمانے کے بادشاہ عالیہ اپنی ذات میں ہی دستور و قانون ہیں، جو سارے فیصلے خود ہی کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر تمام اہم فیصلے جناب عالی جان ہی فرمانے تھے تو پھر اسٹڈی بورڈ، فیکلٹی بورڈ، ایڈوانس اسٹڈی بورڈ کے اجلاس بلانے، قومی خزانے سے اخراجات کرنے اور ماہرین کو دوسرے اداروں اور شہروں سے بلانے کا تردد کیوں کیا جاتا ہے؟ ایک ہی شخص کو بھرپور انداز میں بددیانتی اور قانون شکنی کا کھیل کھیلنے کے لیے کھلا میدان فراہم کر دینا چاہیے۔ ان تمام تر حالات کے تناظر میں ہم بڑے اعتماد اور یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ساجد بشیر صاحب کی کرپشن کے عنوانات جامعہ سرگودا کے ڈاکٹر ریاض الحق طارق بلاک کی در و دیوار پر درج ہے، اور یہ ناقوس عرصہ دراز تک موجود رہیں گے، جو تاریخ کا حصہ بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہ مقامی اور بین الاقوامی اداروں میں بڑی تفصیل سے بھی شائع ہو چکے ہیں، جن کی مزید تفصیلات معلوماتی ذرائع کے ذریعے بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال ادویات سازی کے منصوبوں میں مشینوں اور دیگر آلات کی خریداری میں سنگین بدعنوانی اور بددیانتی ہے، جس میں جناب ڈین فارمیسی کا کلیدی کردار ہے، موصوف خرید کمیٹی کے رکن ہیں اور پورے منصوبے کے تکنیکی ماہر ہیں، جنہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کو نئی اور جدید کا جھانسا دے کر پرانی اور استعمال شدہ مشینری دے ڈالی اور اس ادارے کو لاکھوں روپے کا چونا لگا دیا۔ تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی میں ادویہ سازی کے شعبے کے بانی پروفیسر ڈاکٹر سید اقبال نے 2005 میں جب اس شعبے کی بنیاد رکھی تو انہوں نے اس ادارے کے زیر اہتمام ادویات بنانے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ اس خواب کو عملی شکل دینے میں پروفیسر ڈاکٹر اکرم چودھری نے جی جان سے محنت کی۔ شہر سرگودا کو خوش آب پانی، یونیورسٹی ہاسپٹل، انواع اقسام کے پودوں کی فراہمی کے ساتھ ادویات سازی کا بھی ہنر دینے کا فیصلہ کیا۔
جس میں دیگر منصوبہ جات تو اپنی عملی شکل میں کامیاب ہو گئے، مگر بدقسمتی سے جناب ڈین جیسے بددیانت افسران کی بدولت ادویات سازی کا منصوبہ 11 سال بعد بھی تشنۂ تکمیل ہے، جس کی سفارش پر ادارے نے اس منصوبے کے لیے کم و بیش 4 کروڑ کی مشینری خریدی، جن کی بلا ترتیب خرید شمار نمبر مورخ 21/8/2011 UOSRC 10160 مورخ 25/5/2010 UOSRC 11616 مورخ 18/10/2011 ہے۔ اس شخص نے اندرون خانہ مشینری فراہم کرنے والی کمپنیوں سے ملی بھگت کی ہوئی تھی، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے ادارے کا کروڑوں کا نقصان کر دیا، اور پھر اپنی کرپشن کو چھپانے اور منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور اپنے مقصد اور مشن میں بالآخر سرخرو ٹھہرا۔ اس کے علاوہ جناب ڈین فارمیسی نے سیشن 2011-13 کے ایم فل فارماسیوٹکس کی پوری 15 طالب علموں پر مشتمل کلاس کی حیرت انگیز طور پر نگرانی کی۔ انہوں نے اپنے آفس کے اختیار، عہدے اور طاقت کا استعمال کر کے ادارے کو تقریباً 5 لاکھ روپے کا ٹیکہ لگایا ہے، کیونکہ سرکاری سطح پر ہر طالب علم کی کامیابی پر حکومت نگران استاد کو تقریباً 33,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے رقم ادا کرتی ہے۔ اس فیصلے کو پہلے فیکلٹی بورڈ کے ذریعے منظور کرایا گیا، 19 اپریل 2013 کو نوٹیفیکیشن نمبر UOS-ACAD 46/4 ڈیٹڈ اپریل 19, 2013 کے تحت ناقابل یقین حد تک ایڈوانس اسٹڈی بورڈ اور رجسٹرار آفس نے بھی منظوری دی گئی۔ اس کے ساتھ ایک سال میں تقریباً 35 محققین کی تحقیقی نگرانی کرنے اور ادارے اور پیشے کو تقریباً 11.5 لاکھ کا ٹیکہ لگانے کا اعزاز بھی اس مہان شخصیت کو حاصل ہے، جس کے لیے شاید یہ تمغہ امتیاز اور صدارتی نشان فضیلت کے ضرور حقدار ہیں، اور موجودہ حکومت کے حالیہ برے حالات اور سرکاری اداروں کی متذبذبانہ اور خراب کارکردگی کے تناظر میں ممکن ہے یہ کارنامہ بھی انجام دے دیا جائے، حالانکہ موصوف کا مذکورہ فعل ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قواعد کی خلاف ورزی ہے، فارمیسی کونسل کی تجاویز سے روگردانی ہے، شعبہ فارمیسی جامعہ سرگودا کے دیگر اساتذہ کی قابلیت اور اہلیت پر سوالیہ نشان ہے، جامعہ سرگودا کی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت اور قانون و انصاف کی بالادستی کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ ہم وائس چانسلر کی ہمت اور حوصلے کو بھی یقیناً دھات دیں گے، جنہوں نے پوری جانکاری کے باوجود ڈین صاحب کو برداشت کیا، پھر دوبارہ نامزد کیا اور عرصے دراز تک کسی رقیب جاں کی طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ ہم ان کے انتخابی معیار اور اصولی طریقہ کار کو بھی شوق سے جاننا چاہیں گے، جس کے تحت انہوں نے اس بددیانت و بدعنوان کو نامزد کیا، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر ہاؤس سے منظوری لی۔ مذکورہ دونوں ادارے بڑی محنت اور جانفشانی سے اپنی فرائض منصبی کی ادائیگی میں مصروف کار ہیں، مگر شاید جلدی اور عجلت میں اس کی پیشہ ورانہ کارکردگی اور عملی کارروائیوں پر صحیح کام نہ کر سکے، جس کے لیے ہم انہیں نشاندہی کر کے اور انگلی رکھ کر حقیقی معلومات تک رسائی دے سکتے ہیں اور براہ راست دلیل اور شواہد فراہم کر سکتے ہیں۔ پھر تعلیمی اداروں اور تدریسی حلقوں میں ممکن ہے ایسی مثال بہت ہی کم ہو کہ کسی ماتحت افسر نے اپنے سربراہ کو براہ راست تحریری طور پر بددیانت کہا ہو۔ مصنف نے اپنے خط نمبر 171 فارماس 2017 مورخ 17 جنوری 2017 کو داخل دفتر کرایا تھا، جس میں براہ راست اور صریح الفاظ میں اسے بددیانت اور کرپٹ کہا گیا۔ چنانچہ ایک زمانہ جانتا ہے کہ جناب ڈین کی کرپشن کی مصنف نے ببنگ دہل مخالفت کی۔ اپنے شعبہ ادویات اور جامعہ سرگودا میں اکیلا اور واحد شخص تھا جو مستقل مزاجی سے مقابلہ کرتا رہا، اور آج بھی اپنے دلائل اور ثبوت کے ساتھ اپنی رائے اور موقف پر مضبوطی سے کھڑا ہے۔ اسی ادارے میں اسے 6 ماہ تک دفتر تو کیا بیٹھنے کے لیے کرسی تک نہ فراہم کی گئی۔ جناب وائس چانسلر سے براہ راست ملاقات کر کے تدریسی اور تحقیقی سہولیات کی فراہمی کی گزارش کی تو فرمایا گیا، بھلا استاد کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، وہ تو چلتا پھرتا ادارہ ہے۔ چنانچہ تعلیم و تدریس کا وسیع تجربہ رکھنے والا اعلیٰ پائی کی شخصیت نے دنیا کی بہترین سہولیات سے مزین دفتر میں بیٹھ کر لائبریری، کھلے میدان اور کیفیٹیریا میں بیٹھنے کا بھاشن دے ڈالا۔ لیکن ہم بھی کیسے عجیب چاک گریباں، ضمیر کے قیدی، علم و قلم کے رسیا اور زلف یار کے اسیر ہیں، جو عشق و حریت کا علم تھامے آنے والے سنگین نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی جدوجہد میں مصروف کار رہتے ہیں۔ آج کے دور میں دنیاوی نقطۂ نظر سے گھاٹے کا سودا کرنے والے شوریدہ سر بھلا کہاں ملتے ہیں، جو اپنے موقف کی کسی عاشق بے مراد کی طرح پرستش کرتے رہیں۔
میرا بہترین دوست اور عظیم ساتھی محمد اقبال اسی جرم کی پاداش میں پہلے ملازمت سے محروم ہوا، پھر اس جہان فانی سے کوچ کر کے دسمبر 2018 کو اپنی زندگی کی طرف لوٹ گیا، جس نے سلطانی گواہ بن کر بہترین سرکاری امارات اور اعلیٰ درجے کی سہولیات کی پیشکش ٹھکرا دی، جو اکیلا پورے گروہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گیا، اپنی ذات میں ہی تنہا ایک لشکر بن گیا۔ لوگ تو اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے بہت کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، مگر یہ کیسا عجیب شخص تھا کہ جناب وائس چانسلر اور اس کے پروردہ گروہ کی معمولی سی چھوٹی سی بات نہ مان سکا، جس سے ہم اس کے اخلاق اور کردار کی رفعت و عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور وہ یقیناً حق گوئی، قربانی اور شہادت کے میدان میں ہم سب سے بازی لے گیا اور اللہ رب العالمین کے حضور سرخرو ہو گیا، لیکن ہم پھر بھی اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ ماہرین ادویات کے عظیم قائد اور ادویاتی تنظیم کے PPA کے نائب صدر جناب اطہر چودھری کی ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا۔ ہم پھر بھی نہ جھکے، نہ چھپے اور نہ ہی بک سکے۔ پھر مصنف کو 6 ماہ تک تمام تر تعلیمی، تدریسی اور تحقیقی ذمہ داریوں سے محروم کر دیا گیا۔ فکر و نظر کو بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا گیا۔ سچی بات کرنے اور حق کا ساتھ دینے سے باز رہنے کی تاکید کی گئی۔ 2 بار جامعہ سرگودا کی ڈین کمیٹی کے سامنے پیش ہونے کے احکامات جاری ہوئے اور موصول ہوئے۔ بددیانتی اور بدعنوانی پر خاموشی اختیار کرنے کا مفید اور مخلصانہ مشورہ دیا گیا۔ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی موصول ہوئیں، لیکن یہ بھولے پنچھی بھلا کیا جانے کہ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ان کی معصومیت اور بھولے پن پر ترس کھانا چاہیے، اور مصنف کو ان حالات میں احساس ندامت بھی ہوا کہ شاید انہیں پہچاننے میں غلطی ہوئی، یا ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی، یا کسی مقام پر کسی درجے کی سستی و کوتاہی سرزد ہو گئی۔ ان بدبختوں کو یہ کیسے یقین ہو گیا کہ علم و قلم اور فکر و نظر بھی پابند کیا جا سکتا ہے، اور ڈرا اور دھمکا کر حق اور سچ کو دبایا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کیسے تصور کر لیا کہ طاقت، اقتدار اور اختیار کے زور پر حقیقی موقف کو بھی بدلا جا سکتا ہے؟ بھلا کوئی دریاؤں کو روکنے میں بھی کامیاب ہوا ہے؟ روشنیوں اور اجالوں کی کوئی سرحد نہیں ہوا کرتی، خوشبو خود ہی مہکتی اور بکھرتی چلی جاتی ہے۔ سچائی کا کوئی مسکن اور ملک نہیں ہوتا، قوم، نسل اور رشتے سب پیچھے رہ جاتے ہیں جب میدان کربلا سجدہ فلسفہ حسین کے پاسداران نمودار ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اس پیشہ ورانہ اصولی و قانونی لڑائی کو جب گھروں اور خاندانوں تک پھیلایا گیا، جس کے خلاف احتجاج ہوا، تو جناب وائس چانسلر نے کسی محبوب حسینہ کی طرح اپنی مصنوعی لیلا کا دفاع کیا، کیونکہ یہ بدبخت چیئرمین الحاق کمیٹی تھا۔ اس کی خوشی اور تحفظ قانون و انصاف کے تقاضوں سے کہیں زیادہ عزیز تھا، اور ہماری بات انسونی کر دی گئی۔ جناب وائس چانسلر نے ہمیں قانونی عدالت میں جانے تک کا مشورہ دے دیا، یعنی اگر ہم عدالت عالیہ میں بھی چلے جائیں تو پھر بھی جو من کو بھائے وہی سہاگن ٹھہرے گی۔ ہم جناب محترم المقام کو یہ کہہ کر واپس آ گئے کہ اگر ہم عدالت جائیں گے تو حزب مخالف میں یقیناً آپ کا بھی نام آئے گا، عوام الناس میں بھرم نہیں رہے گا، نظریاتی اور فکری تعلق کی توہین کا پہلو نمایاں ہوگا، اسی لیے ہم اس راستے پر نہیں جائیں گے۔ اس مجلس میں زرعی کالج جامعہ سرگودا کے ڈین بھی موجود تھے۔ چنانچہ جانے جانا کہ اس انجان تحفظ کا راز بہت دیر بعد جا کے کھلا، مگر پھر بھی کسی مجنوں زیر ستم، وفاؤں کے سوداگر، عاشق با مراد کی طرح ہم اپنے اصولی موقف پر قائم رہے۔ ہمیں اپنے حالات اور کیفیت بتانے میں عظیم شاعر جناب مظفر وارثی نے آسانی فراہم کر دی کہ زندگی کا سفر کاٹنا ہے اگر، آنکھ پر رس کرنے کا فن سیکھ لے۔ جسم چاہے جلے، روح پھولے پھلے، جینا چاہے تو مرنے کا فن سیکھ لے۔ سب کریں گے تیرے درد پر رش بھی، سب کی آنکھوں میں ہوں گے تیرے اشک بھی، دامنوں میں سمیٹے گی دنیا تجھے، ٹوٹنے کا، بکھرنے کا فن سیکھ لے۔ سب کے ہاتھوں پہ چاہے تیرے خون ہو، تو مگر ساری دنیا کا ممنون ہو، زخم جاں کی مہک جائے گی دور تک، جھوم کر آہ بھرنے کا فن سیکھ لے۔ دوسروں سے نہیں ہے تیرا واسطہ، تیرے اندر بھی ایک گٹھن ہے راستہ، حوصلے کی ضرورت ہو تجھے اگر، باضمیری سے لڑنے کا فن سیکھ لے۔ ایک سمندر سی ہوگی تیری ذات بھی، اور گہرائی جیسے خیالات بھی، بس ایک کام کر، مشعلیں تھام کر پانیوں میں اترنے کا فن سیکھ لے۔ آدمی نام ہے شوق تعمیر کا، ایک ہی رخ نہ ہو تیری تصویر کا،
چاند کی دھول بن دھول کا پھول بن، سنگ میں رنگ بھرنے کا فن سیکھ لے، گونج اٹھے گا فضاؤں میں تیرے لہو، قطرے قطرے سے ہوگا نمودار تو، محفلوں میں رہا اب مظفر، ذرا مقتلوں سے گزرنے کا فن سیکھ لے۔ چنانچہ ایسے حالات میں مثبت تبدیلیاں نہیں برپا ہوا کرتی، فطرت اپنے زمانے کے لوگوں اور قوموں سے وہی سلوک روا کرتی ہے۔ چنانچہ ایسے حالات میں مثبت تبدیلیاں برپا نہیں ہوا کرتی، فطرت اپنے زمانے کے لوگوں اور قوموں سے وہی سلوک روا رکھتی ہے جس کے وہ یقیناً حقدار ہوتے ہیں۔ غلطیوں اور گناہوں کے جلد یا دیر نتائج برآمد ہوا کرتے ہیں۔ معافی اور درگزر کے فلسفانہ تشریح اپنی جگہ، مگر قانون قدرت میں مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہوا کرتی، کیونکہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا حتیٰ کہ وہ خود اپنے اعمال کی تصحیح نہ کر لیں، جس کا علامہ اقبال نے کچھ یوں تفسیر فرمائی: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ چنانچہ ہم یقیناً تو راہ نور دشوق ہے، منزل نہ کر قبول کے مصادق تمام تر نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ اللہ کے شعر صرف اپنے خالق و مالک ہی کے وفادار اور اسی سے ڈرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کسی اور کی غلامی نہیں قبول کرتے، اور اقبال کا شاہین کبھی تندو با مخالف سے نہیں گھبراتا۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔